پتہ نہیں لوگ علماء سے کیوں بغض رکھتے ہیں، ائمہ سے کیوں بغض رکھتے ہیں، مسجد کے امام کو کیوں پریشان کرتے ہیں، کیوں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ آج فلاں جگہ گئے تھے، آج فلاں جگہ گئے تھے، امام صاحب آج کہاں گئے تھے، امام کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بے عقل ہوتے ہیں، جنہیں کسی بات کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ جو عزت دار ہوتے ہیں وہ اپنے امام کی عزت کرتے ہیں، جو بے غیرت ہوتے ہیں، جو بے عزت ہوتے ہیں، انہیں امام کی عزت کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ امام کی عزت نہیں کرتے، امام صاحب سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو جو عزت دار ہوگا وہ اپنے امام کی عزت کرے گا۔ آپ کو بتاؤں کہ امام کا مرتبہ کیا ہے، علماء کا مرتبہ کیا ہے، علماء کی شان کیا ہے۔ حدیث پاک کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، میدان محشر میں جس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا، اسے جہنم میں لے جاؤ، اس کی کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ فرشتے اسے جہنم میں لے جاتے ہوں گے، اللہ پاک جبریل کو حکم دے گا، جبریل اسے روکو روکو روکو، روکا جائے گا، پوچھو اس کی کوئی نیکی ہے؟ جبریل عرض کریں گے یا اللہ تو سب بہتر جانتا ہے، اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھو کیا دنیا میں اس کا کوئی دوست عالم تھا؟ تو جبریل اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا نہیں میرا کوئی بھی عالم دوست نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا پوچھو کیا دنیا میں کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھایا تھا؟ وہ کہے گا نہیں کھایا تھا۔ اللہ فرمائے گا پوچھو کیا دنیا میں کسی عالم کے مجلس میں بیٹھا تھا؟ وہ کہے گا کسی عالم کی مجلس میں نہیں بیٹھا۔ اللہ فرمائے گا جبریل پوچھو کیا کسی عالم سے محبت تھی؟ وہ کہے گا نہیں کسی عالم سے محبت نہیں تھی۔ اللہ فرمائے گا جبریل پوچھو کیا کسی عالم کے دوست سے اس کی دوستی تھی؟ وہ کہے گا ہاں میرے ایک دوست تھے، ان کے دوست عالم صاحب تھے، یعنی ایک عالم کے دوست سے اس کی دوستی تھی۔ جب وہ اتنا کہے گا تو اللہ فرمائے گا اے جبریل جا میں نے اسے اسی عالم کے دوست کے صدقے سے معاف فرما دیا ہے۔ ہاں اللہ کی یہ عطائیں ہیں، یہ علماء کی شان ہے، یہ ائمہ کی شان ہے۔ آج ہم ائمہ کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں، علماء کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ مسجد کے اماموں کی اتنی کم تنخواہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے گھر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک برکت فرماتا ہے، ان کے پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ ایک انسان 1,50,000 روپے مہینہ کماتا ہے پھر بھی وہ تنگ اور پریشان رہتا ہے، اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن امام صاحب شان سے کھاتے بھی ہیں، شان سے پہنتے بھی ہیں اور شان سے رہتے بھی ہیں، وہی 5-6 ہزار میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے پیسوں میں برکت فرماتا ہے، لیکن عوام کو سوچنا چاہیے کہ امام صاحب کی اگر اتنی تنخواہ ہے 5,000 ہے یا 10,000 ہے تو اس میں زندگی گزر نہیں سکتی۔ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، ان کے بھی ساتھ جیسے آپ کے یہاں پریشانیاں رہتی ہیں، کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی کچھ کام رہتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہی سب معاملات ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی بیماریاں ہیں، ان کے یہاں بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی خرچے ہیں۔ یار 10,000 5,000 میں خرچے نہیں چلتے آج کے ماحول میں، آج کے زمانے میں اتنے پیسوں میں کام نہیں ہوتا۔ اگر واقعی نیکی کمانا چاہتے ہو نا تو مسجد کے اماموں کی تنخواہیں بڑھا دو یار۔ اگر ایک گھر سے امام صاحب کے 100 روپے جاتے ہیں تو 200 روپے مہینے کر دو، پورا گاؤں پورا محلہ اسی طریقے سے پیسے بڑھاؤ گے تو ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا اور ان کا گھر صحیح سے چلے گا، ان کی زندگی صحیح سے آرام سے گزرے گی، اور دعائیں جب ان کے منہ سے نکلیں گی تو سبحان اللہ کیا کہنے کی بات ہے۔ پھر آپ کے کاروبار کیسے چلیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں دل بڑا کرنا چاہیے، دل 100-200 روپے تو ہم پان پڑیا کھا کر تھوک دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہم تو نہیں کھاتے لیکن پان پڑیا کھا کے اور بھی خرچوں میں 100-200 روپے مہینے کے چلے جاتے ہیں۔ مہینے تو بہت بڑی بات ہے، ہفتے 2 ہفتے میں خرچ کر دیتے ہوں گے، لیکن امام صاحب کی بات آتی ہے جب کہ 100 روپے بھیا 100 روپے مہینے کے، تو بہت کرنی پڑتی ہے، یہ کڑوی بات ہے۔ الحق مرن، تو ایسا نہ سوچا کریں امام صاحب کو اگر پیسے بڑھا کے کریں گے نا تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے انسان کے دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں تو پھر کیسی قبول ہوتی ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ ہاں اللہ پاک ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے امام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار ہماری 50,000 1 لاکھ ہو کے بھی ہم پریشان ہیں، امام صاحب کی 5,000 10,000 میں کیسے خرچہ چل جاتا ہے یار، سوچنے والی بات ہے۔ اور جس دن سے امام لوگوں نے یہ دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ جتنی میری تنخواہ ہے
اتنی میرے مقتدیوں کی، میرے متولیوں کی، میرے صدروں کی تنخواہ کر دے، ان کے بچوں کی بھی اتنی تنخواہ کر دے۔ جس دن سے امام صاحب نے مصلی پہ یہ دعا کرنا شروع کر دی تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟ ہاں یار سمجھ جاؤ، اپنے امام کی تنخواہ بڑھا دو۔ ہم نہیں کہتے کہ اگر تم غریب ہو 100 روپے دیتے ہو مہینے کے تو دو، لیکن جو مالدار ہیں تو تھوڑا پیسے والے ہیں تو 100-200 میں کوئی کمی نہیں۔ یار غریب آدمی بڑھا دیتا ہے، غریب آدمی اگر 100 روپے دیتا ہے اس سے کہہ دو تو وہ 200 کر دے گا، لیکن جس کے پاس پیسے ہیں، جو مالدار ہے، اسے عزت راس نہیں آتی۔ 100 روپے اگر امام صاحب کو مہینے کے جاتے ہیں تو اگر کوئی کہتے 200 دے دو تو لڑ جائے گا۔ 200 کیسے دے دے؟ 100 دیتے ہیں تب تو اتنی بڑی بات پڑتی ہے ہمارے لیے، 100 ہی بہت ہیں۔ اللہ سے خوف کر یار، مرنے کے بعد تیری دولت کو سانپ بچھو بنا کے تیرے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دیا جائے گا، کیا کرے گا اس دولت کو؟ ارے اپنے امام کے کام نہیں آ سکتا، علماء کے کام نہیں آ سکتا، ائمہ کے کام نہیں آ سکتا، تیری دولت ان کے کام میں نہیں آ سکتی تو پھر کس کام میں آ سکتی ہے؟ اگر آج ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم 10 لاکھ روپے خرچ کر دیں گے لیکن ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن امام صاحب کو اگر ہم تھوڑی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں، اگر 5-10 ہزار کر دیں، 10 ہے 15,000 یا 20,000 تنخواہ کر دیں تو پھر ہمیں فرق پڑتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے یار؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اپنے امام کو خوش رکھو گے نا تو پتہ ہے غیب سے تمہاری مدد ہوا کرے گی۔ اگر تمہارے گھر کوئی بیمار ہے، تمہارا امام تم سے خوش ہے اور اسی خوشی کے ماحول میں اس نے تمہارے بچے کے لیے تمہارے گھر پہ اگر دعا کر دی نا تو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی، وہ دعا قبول ہو جائے گی اور تمہارے گھر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تمہارے گھر میں جو بیمار ہے اس کو شفا مل جائے گی، لیکن تمہارا امام ہی ناراض ہے، تمہارے گھر بیماریاں ہیں، تمہارے گھر پریشانیاں ہیں، اب تمہارا امام تو تم سے خوش نہیں ہے۔ اگر تمہارے لیے دعا بھی کرے گا، تم اس سے کہو گے دعا کے لیے دعا بھی کرے گا، تب بھی وہ کیسے قبول ہوگی دعا جب تمہارا امام ہی تم سے ناراض ہے؟ پھر تو اپنے امام کو خوش کرو، اپنے مسجد کے امام کو خوش رکھو۔ اگر مسجد کا امام خوش ہوگا تو پورا محلہ خوش ہوگا، پورا گاؤں خوش ہوگا، پوری بستی، پورا شہر خوش ہوگا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان خوش رہے، ہر انسان کے چہرے پہ خوشی رہے، ہر انسان کی زبان سے میٹھے الفاظ نکلیں۔